لیٹ اس اسٹارٹ آف ود دا رسک اینڈ دین پروکیورمنٹ. تو پہلے اس کو مٹیریل کو ختم کر لیں. رسک کا جو پروسیس ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے اندر 6 پروسیسز ہیں, جس میں سے 5 پروسیس جو پہلے پروسیس ہیں دے آر ڈن ان پلاننگ. اور پلاننگ میں یہ صرف پرو ایکٹیویٹی ہے جو ہم یہاں کر رہے ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو آئیڈینٹیفائی کیا کیا رسک آ سکتے ہیں, اور ان کے ساتھ پھر ہم پراپر اسسمنٹ کرتے ہیں, رسپانسز بناتے ہیں, اور آخر میں پھر ہم کنٹرول میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ آیا کہ وہ رسک اکر ہونا ہے یا نہیں ہو رہا, اور اگر ہو تو اس کے اوپر وہ ایکشن کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ایگزیکیوشن میں اس کا رول کوئی نہیں بنتا. یہ ڈیفینیشن دیکھیں جی ایپیٹائٹ کی, رسک ایپیٹائٹ, رسک ٹالرنس اور رسک تھریشولڈ. ایپیٹائٹ کیا چیز ہے؟ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کتنا رسک برداشت کر سکتے ہیں. آپ کی مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ کمفرٹیبلی آپ کتنا رسک جو ہے آپ کے لیے میٹر نہیں کرتا, یا جسے کہتے ہیں کہ آپ کی داڑھ بھی گیلی نہیں ہوتی جس سے. دس از اے ڈگری آف انسرٹینٹی اینڈ اینٹی از ولنگ ٹو ٹیک. مطلب یہ چھوٹا موٹا رسک جسے کہتے ہیں نا, چھوٹا موٹا رسک میٹر نہیں کرتا. یہ وہ چھوٹی موٹی لیول ہے جو آپ کی ایپیٹائٹ میں آتا ہے, اور آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رسک ٹالرنس یہ آپ کی برداشت کی لیمٹ ہے, یہ آپ کی آخری حدود ہیں. آپ اس سے زیادہ رسک برداشت نہیں کر سکیں گے. which is the degree, amount or volume of risk that an organization or individual will withstand. تو ایپیٹائٹ میں اور ٹالرنس میں فرق ہے. ایپیٹائٹ وہ جگہ ہے, وہ ایریا ہے جو ہم کنوینئنٹلی وہ اتنا رسک برداشت کر سکتے ہیں. ٹالرنس وہ جگہ ہے جو حدود کو ٹچ کرتی ہے. اور تھریش ہولڈ وہ لمٹ ہے جس کے اندر ہم رسک برداشت کر سکتے ہیں, which refers to measures along the level of uncertainty or the level of impact at which a stakeholder may have a specific interest. Below that risk threshold, the organization will accept the risk. Above that risk threshold, organization will not tolerate the risk. یہ تو جنرل کانسیپٹ ہے جی اس کے. رسک مینجمنٹ پلان بنانے کے لیے جیسے دوسرے پلان بناتے ہیں وہی چیزیں ہیں, کوئی اس میں الگ سی کوئی چیز نہیں ہے. پروجیکٹ پلان چاہیے, چارٹر چاہیے, انٹرپرائز آرگنائزیشن تو چاہیے. صرف ایک چیز جو یہاں پر باقی مینجمنٹ پلان سے ڈفرنٹ ہے وہ اس میں سٹیک ہولڈر رجسٹر بھی چاہیے, کیونکہ ہم نے ان سٹیک ہولڈر سے ہی رسک اٹھانے ہیں. باقی ٹولز وہی ہیں جو سکیجول میں بھی یہی ٹول تھے, انالیٹیکل ایکسپرٹ ججمنٹ اور میٹنگز. کاسٹ میں بھی یہی ٹول تھے. تو جو بھی مینجمنٹ پلان ہیں ان میں یہی ٹولز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس سے آپ کا رسک مینجمنٹ پلان بنتا ہے, جس کے اندر آپ یہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ سارے پروسیس رسک کے کیسے کیسے ہوں گے. آئیڈینٹیفائی رسک کرتے ہوئے کیا پالیسیز اینڈ پروسیجرز ہوں گے, ان کے انالیسز میں کیا کیا کچھ خیال رکھنا پڑے گا, کون سے ٹول استعمال کریں گے, اور رسپانس پلان بنانے میں. اوکے, رسک مینجمنٹ پلان شوڈ انکلوڈ آپ کی رسک مینجمنٹ کی میتھڈالوجی کیا ہے, رولز اینڈ رسپانسبلٹی یا رسک کے حوالے سے آپ مختلف لوگوں کو دے رہے ہیں. رسک ایکشن, رسک اونر کون ہوگا, ایکشن کون لے گا, بجٹ کتنا رسک کے لیے ہے, کب کب رسک انالیسس کیا جائے گا, اور اس کی سکورنگ کیسے ہوگی, مطلب آپ کس سکیل کے اوپر سکور کرنا چاہتے ہیں, اور اس کی انٹرپریٹیشنز کیسے ہوں گی, اس کی تھریش ہولڈز کیسے ڈیفائن ہوں گے, رپورٹنگ فارمیٹس کیا ہوں گے, رسک ڈاکومنٹس کو ٹریک کیسے کیا جائے گا. یہی وہی چیزیں جو میں نے آپ سے ابھی بتائی ہیں, میتھڈالوجی, رولز اینڈ رسپانسبلٹی, بجٹنگ, ٹائمنگ, رسک کی کیٹیگریز. یہ اوکے رائٹ. یہ ہے جی امپیکٹ سکیلز ہیں 4 پروجیکٹ آبجیکٹیوز کے حساب سے. پروجیکٹ آبجیکٹیو ہمارے وہی اسکوپ, ٹائم, کاسٹ اور کوالٹی ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا رسک ہمارے کون سے آبجیکٹیو کو کتنا زیادہ اثر کر رہا ہے, کیونکہ اگر تو کوئی رسک آپ کے ان 4 میں سے ان آبجیکٹیوز کو کوئی اثر کرے, کوئی فرق ڈالے, تو وہ رسک ہے, ادروائز ہم اس کو رسک نہیں مانتے. اب جناب آپ یہ ڈٹرمن کر لیجئے کہ آپ کو کس حد تک کوئی چیز میٹر کرے
تو آپ اس کو رسک کنسیڈر کریں. اب ایک رسک ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ رسک آپ یہ کاسٹ کے حوالے سے دیکھیں سب کو ایک کیٹیگریز بنا دی ہیں ویری لو, لو, ماڈریٹ, ہائی اور ویری ہائی, اور اس کو اس نے اپنی طرح سے پرسنٹیج دے دی ہے وچ از ناٹ نیسیسری کہ آپ اس کو یہ پرسنٹیج دیں. آپ اس کو 1 2 3 4 5 بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو پرسنٹیج میں ہی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ویری لو کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ 5% ہے, لو کو کہتے ہیں یہ 10% ہے, ماڈریٹ کو کہتے ہیں یہ 20% ہے, 40% ہائی اور ویری ہائی 80%. ریٹا کا خیال یہ ہے کہ اینی تھنگ مور دین 80% از ناٹ اے رسک, اینی تھنگ مور دین 40% از اے سرٹینٹی. اینی ویز اب ہم اس کے امپیکٹ کو اسکیل کو دیکھنا چاہتے ہیں, ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں. کاسٹ کو کنسیڈر کیا جائے اگر وہ انسگنیفیکنٹ کاسٹ انکریز ہے تو اس کو 5% یا ویری لو کنسیڈر کیا جائے. اگر کاسٹ 10% سے کم انکریز ہو رہی ہے تو ہم اس کو لو رسک سمجھتے ہیں. تو یہ آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے اپنے پروجیکٹ پہ کیسے, مگر ایک ریٹا ملکی سوری اس میں جو کیا نام ہے اس کا پی ایم بی او کے میں اس نے ایک سیمپل کے طور پہ ایک ایگزامپل کے طور پہ یہ آپ کو چیزیں دی ہیں. 10 سے 20% جو ہے وہ کہتا ہے ماڈریٹ ہے, 20 to 40% کاسٹ انکریز جو ہے وہ ہائی ہے, اور اینی تھنگ مور دین 40 از ویری ہائی. اسی طرح ٹائم کے حوالے سے بھی اس نے کچھ سکیلز بنا دیے, اسکوپ کے بھی بنا دیے, کوالٹی کے بھی بنا دیے. اب اس ٹیبل کو دیکھ کے یا اس طرح کا ٹیبل اب اپنا ڈٹرمن کریں, بنائیں, اور اس کے بعد اس کے حساب سے آپ اس کے امپیکٹ کو ڈٹرمن کریں کہ جی کتنا امپیکٹ ہے. مے بی یو سے کہ جی 4 and 5 اگر سوری ہائی یا ویری ہائی ہو تو وہ امپیکٹ میں نہیں لوں گا, یا مے بی آپ اپنی لائن کہیں اور بھی لگا سکتے ہیں. پھر یہ جی رسک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. رسک بریک ڈاؤن اسٹرکچر میں رسک کی آئیڈینٹیفیکیشن بڑی آسان ہو جاتی ہے اگر آپ اپنے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو رسک ہیں ان کو کیٹیگرائز کر لیں. کیٹیگرائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی میرے پروجیکٹ میں یہ چیزیں مجھے میٹر کرتی ہیں کہ میرے پاس ٹیکنیکل رسک آ سکتے ہیں, ایکسٹرنل رسک آ سکتے ہیں, آرگنائزیشنل آ سکتے ہیں, یا پروجیکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ آ سکتے ہیں. یہ بھی ایک سیمپل ہے, اور یہ بھی رسک بریک ڈاؤن اسٹرکچر آپ اپنے حساب سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. ٹیکنیکل رسکوں کو اس نے فردر ڈیوائڈ کیا ہے یہ ایگزامپل کے طور پہ کہ آپ اگر جو بھی کیٹیگری بناتے ہیں اس کیٹیگری کے اندر آپ کچھ سب کیٹیگریز بنا لیں. اب ہر ایک سب کیٹیگریز کو ہم ایک ایک کر کے کنسیڈر کرتے جائیں اور اس میں ڈھونڈتے جائیں کہ یار ریکوائرمنٹس کا رسک کوئی ہے, ٹیکنالوجی کے کوئی رسک ہیں تو وہ نوٹ کر لیں. تو رسک آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یہ بریک ڈاؤن اسٹرکچر ایک بہت یوزفل ٹول ہے. آئیڈینٹیفائی رسک جب ہم کر رہے ہیں تو جیسا کہ ہم اسٹیک ہولڈر میں بھی کہہ چکے ہیں اور ادروائز بھی کہ رسک آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ہم نے کسی کنجوسی کا ثبوت نہیں دینا. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ رسک چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا اچھا ہے یا برا ہے یا اندر ہے یا باہر ہے, پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. جیسا بھی رسک ہے اس کو نہ صرف پرو ایکٹیولی بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کے ساتھ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ مسٹ بی نوٹڈ. دس از the psyche of risk identification. You can't ignore any risk. Assessment بعد میں کریں گے, یہ بعد میں پتا چلے گا کہ رسک کتنا بڑا یا چھوٹا تھا, لیکن you must not ignore any risk. تو رسک مینجمنٹ پلان ہمیں چاہیے, وہ تو اس کے اندر تو انسٹرکشن لکھی ہوئی ہیں کہ رسک کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اس کے علاوہ ہمیں کاسٹ کا, اسکیجول کا, کوالٹی کا, ایچ آر کا اور اسٹیک ہولڈر, یہ سارے مینجمنٹ پلانس ہمیں ریکوائرڈ ہے. وہ کیونکہ رسک کسی بھی ایریا میں آنا ہے تو جس ایریا کا رسک آنے کا امکان ہے خاص طور پہ ان ایریاز کے مینجمنٹ پلانز ہمارے پاس چاہیے. ویسے تو مینجمنٹ پلان اپنے اپنے نالج ایریا کے لیے ہی ریکوائرڈ ہوتے ہیں, لیکن چونکہ ہم کاسٹ کا رسک دیکھ رہے ہیں, اسکیجول کا رسک دیکھ رہے ہیں, کوالٹی کا رسک دیکھ رہے ہیں, تو اس حوالے سے ہمیں ان تمام چیزوں کے رسک جو ہیں وہ ان کے لیے ہمارے پاس وہ گائیڈ لائن یا وہ پروسیجرز جو اس رسپیکٹو نالج ایریا کے لیے ہیں وہ ہمیں دیکھنے ہیں, تاکہ ہم اس کے دیکھ سکیں اس کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. پھر جناب آپ کی اسکوپ بیس لائن جو ہے وہ اس کے اندر WBS اور اسکوپ اسٹیٹمنٹ وغیرہ موجود ہیں. پھر ہمارے پاس ایسٹیمیٹس بھی موجود ہونے چاہیے جن کو چیک کرنا ہے. رسک رجسٹر بھی موجود ہے, پروجیکٹ ڈاکومنٹس
اور پروکیورمنٹ ڈاکومنٹ بھی. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ رسک تقریباً ہر ڈومین کے اندر انٹرفیئر کرتا ہے, اور اس سے ہم ڈاکومنٹیشن کا ریویوز کر رہے ہیں, انفارمیشن گیدرنگ کی ٹیکنیکس کا استعمال ہے, چیک لسٹ انالیسز ہے, ازمپشنز کا انالیسز ہے. ازمپشن انالیسز جہاں جہاں ازمپشن لی ہوئی ہے وہ رسک ہے, اس کو کنسیڈر کریں رسک کی آئیڈینٹیفیکیشن میں. ڈائگرامنگ ٹیکنیکس ہیں جیسے ابھی آگے ہم دیکھیں گے, جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رسک جو ہے یہ ہمیں کس طرح سے امپیکٹ کر رہا ہے, یا اس کا اس رسک کا پروبیبلٹی کس طرح سے ڈیولپ ہو رہی. سوٹ انالیسز ہے, اس کے اندر اپرچونٹیز اور تھریٹس جو ہیں, اسٹرینتھس ویکنیسز تو خیر انٹرنل ہوتی ہیں, لیکن اپرچونٹیز اور تھریٹس جو ہیں یہ ہمارے رسک ہیں. اپرچونٹیز پازیٹیو رسک ہیں اور تھریٹس جو ہیں وہ نیگیٹو رسک ہیں. اور باقی ہم ایکسپرٹ ججمنٹ یوز کرتے ہیں, اور اس سے ہمارے رسک رجسٹر کریٹ ہو جاتے ہیں. یہ ہماری پہلی دفعہ لسٹ بنی ہے رسک رجسٹر کی, اسی کو ہم اپڈیٹ کریں گے. رسک کے بعد رسک رجسٹر میں کیا لکھیں گے سر, کہ ہم کتنا لیگ کر رہے ہیں؟ نہیں رسک رجسٹر میں لکھیں گے کون کون سے رسک ہیں, رسکوں کی لسٹ ہوگی, لیک نہیں لکھیں اوکے, گے. رسکوں ٹائپ آف رسک, ٹھیک ہو گیا, رسکوں کی لسٹ ہوگی, ٹائپ بھی نہیں ہوگی. ٹائپ سے تو ہم رسک نکالیں گے. لسٹ ہو گئی. اوکے سر. اب جو رسک ہے وہ اس کی سائیکی یہ ہے کہ رسک ایک ایونٹ ہے جس کے ہونے کی کوئی پروبیبلٹی ہے. جب وہ اکر کرے گا تو اس کا کوئی کانسیکوینس ہوگا, یا اس کا کوئی آؤٹ کم ہوگا, کوئی فائدہ یا نقصان ہوگا اس سے. اب جو اس کا پروبیبلٹی اور جو اس کا آؤٹ کم ہے وہ اگر ہمیں پتا ہے, اماؤنٹ آف اسٹیک پتا ہے کہ یہ آگ لگ جائے گی تو اسے اتنا نقصان ہوگا, اب جتنی پروبیبلٹی ہے اس کے آگ لگنے کی, اس کو اس کے اماؤنٹ آف اسٹیک کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو ہمیں رسک ایونٹ کا سٹیٹس مل جاتا ہے کہ اس رسک ایونٹ کی کیا ورتھ ہے. اگر 10% چانس ہے کہ 1 لاکھ کا نقصان ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ 10,000 روپے اس کے رسک ایونٹ کا سٹیٹس ہے. جب رسک آئیڈینٹیفائی کیا جائے تو اس کی ٹائپس کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور اس کی کیٹیگریز کا بھی. ٹائپس کا جہاں تک تعلق ہے اس میں ایک تو بزنس رسک ہے جو کہ نارمل پروفٹ لاس کا رسک ہوتا ہے. دوسرا جو ہے اس کو ہم پیور رسک کہتے ہیں. پیور رسک وہ رسک ہوتا ہے جو صرف لاس میں ہی ریزلٹ کر سکتا ہے. ایسے رسک کو ہم لازمی طور پہ انشور کرا لیتے ہیں. پھر جو دوسرے ہمارے پروجیکٹ مینجمنٹ سے کے رسک ہے اس میں 3 ٹائپس ہیں. نون ہے, نون ان نون ہے, اور ان نون ہے. نون وہ رسک ہے جس کے بارے میں ہمیں ٹوٹل سرٹینٹی ہے کہ یہ رسک تو ہوگا, لیکن اب وہ کتنا انٹینسٹی کے ساتھ ہوگا, اس کا کیا علاج کرنا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن ہمیں شور ہے کہ سیلاب تو ہر سال پاکستان میں آتا ہے, تو از اے ٹوٹل سرٹینٹی یہ رسک اکر ہوگا. پھر نون ان نون وہ رسک ہیں. سر سوری, یہ جی جو ٹوٹل سرٹینٹی ہوگی اس کو تو ہمیں پہلے ہی پلاننگ میں شامل کر لینا چاہیے. نہیں ٹوٹل سرٹینٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ 100% شور ہے کہ یہ مطلب 100% اکر کرے گی. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے کہ یہ ایک ایونٹ ہے اور دوسرا اس کے ہونے کے چانسز کیا ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی سیلاب آنے کے 10% چانسز ہیں, لیکن یہ 10% چانسز سیلاب آنے کے جو ہیں یہ مجھے شور ہے کہ یہ 10% ہی ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. ہر سال آتا ہے, یہ فیکٹ تو نہیں بن گیا. تو ٹوٹل سرٹینٹی ان دا سینس کہ یہ اس رسک کو ہم پہچان سکتے ہیں. پھر وہ رسک ہیں جن کو ہم پہچان تو شاید سکتے ہیں لیکن شاید اسیس نہ کر سکتے ہوں. سو پارشلی ڈگری آف انسرٹینٹی ہماری تھوڑی لو ہے. تو اس کیس میں ہم رسکوں کو ہینڈل کر لیں گے اگر ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو ان نون وہ رسک ہیں جو سوچے بھی نہیں جا سکتے, ابھی مطلب ہمارا دماغ ہی کام نہیں کرتا کہ ایسی بھی کوئی چیز اکر ہو سکتی ہے, تو ان کو آپ ان نون کی کیٹیگری میں رکھیں گے. پھر آپ کی آتی ہیں جو کیٹیگریز ہیں, اس میں ایکسٹرنل رسک ہیں اور انٹرنل رسک ہیں. ایکسٹرنل رسک 2 قسم کے ہیں, جو پریڈکٹ کیے جا سکتے ہیں اور جو پریڈکٹ نہیں کیے جا سکتے. اسی طرح جو انٹرنل رسک ہیں ان میں ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل رسک ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس لیگل رسک ہیں کہ ایک کانٹریکٹ میں آپ نے کوئی چیز سائن کر لی ہے اور اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا جائے گا اور اس سے کیسے آپ کو فائدہ یا نقصان پہنچے گا, تو یہ آپ کا لیگل رسک ہے.
انفارمیشن گیدرنگ کے لیے جو بہت سی ٹیکنیک ہیں یہ ہم نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہیں. ویسے برین اسٹارمنگ کی ٹیکنیک ہے, ڈیلفی ٹیکنیک ہے, انٹرویوئنگ کے تھرو ہم انفارمیشن گیدر کرتے ہیں, روٹ کاز انالیسس کے تھرو ہم انفارمیشن گیدر کرتے ہیں. سو دیر آر سیورل ویز آف ڈوئنگ دیٹ. پھر اسی طرح چیک لسٹ انالیسس ہے. ہم نے پرانے جتنے پروجیکٹ گزر چکے ہیں ان سے ایک چیک لسٹ پرانے رسکوں کی مرتب کر کے رکھی ہوئی ہے, اور اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں, ٹک کرتے جاتے ہیں, جو جو چیز ہمیں اپلائی کرتی ہے اس کو ٹک کر لیتے ہیں. سو دس از کالڈ چیک لسٹ انالیسس. ایزمپشن کا میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے ساتھ کہ رسک جو ہیں وہ آپ کی جو ہے ایزمپشن جو ہے جہاں جہاں بھی لی گئی ہوں گی وہ چونکہ ایزمپشن ہیں, اور جب وہ فیکٹ آئے گا تبھی وہ ریپلیس ہو سکیں گے, لیکن جب تک وہ ایزمپشن ہے وہ خطرے کا باعث ہے. تو تمام ایزمپشنز کو چیک کیا جائے, ان کا انالیسس کیا جائے کہ ان کے اندر کیا رسک چھپا ہوا ہے. پھر آپ کی ڈفرینٹ ڈائیگرامنگ ٹیکنیکس ہیں جس میں کاز ایفیکٹ ڈائیگرام ہے, سسٹم اور فلو چارٹس ہیں. کاز ایفیکٹ بھی آپ جانتے ہیں, شیکاوا, فش بون, اور پروسیس چارٹ جو ہیں, پروسیس فلو چارٹس, ان کا بھی ہمیں اندازہ ہے کہ جیسے پروسیس ہے اس میں ڈیسیژنز آ جاتے ہیں, اس میں فلو آ جاتا ہے, کیا پہلے ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا, پھر اس سے کیا بنے گا. پھر انفلوئنس ڈائیگرامز ہیں. دیز آر گرافیکل ریپرزنٹیشن آف سچویشن شوئنگ causal influences, time ordering of events and other relationships among variables and outcomes. یہ ایک ایگزامپل اس نے انفلوئنس ڈائیگرام کی دکھائی ہوئی ہے. SWOT انالیسز ہے. رسک رجسٹر کی آپ نے بات کی تھی, اس میں لسٹ آف آئیڈینٹیفائڈ رسک ہیں اور لسٹ آف پوٹینشیل رسپانسز ہیں. مطلب یہ رسک رجسٹر جو اس کے کالمز بنیں گے, سارا ڈیٹا جو ہم انالیسز اور اسسمنٹ کے تھرو نکالیں گے وہ اس رسک رجسٹر میں ہی ایڈ ہوتا جائے گا, اور فائنلی جو سلیکٹڈ رسک ہے ہمارے جو ہونے کا امکان زیادہ ہے اس کو ہم اسی کے اندر لسٹ ڈاؤن کریں گے. یہ رسک رجسٹر کے اندر ہی سارا کچھ. کوالٹیٹیو انالیسز میں ہم سر تھوڑا سا ہاں جی a few words about SWOT analysis. SWOT انالیسز تو بڑی کامن سی چیز ہے. اب کوئی بھی کام کرتے ہیں, کوئی بھی ڈیسیژن لیتے ہیں, بے شک وہ آپ کی پرسنل نیچر کا ہو یا آرگنائزیشنل نیچر کا ہو, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کام میں آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں, آپ کی ویکنیسز کیا ہیں, آپ کی اپرچونٹیز کیا ہیں, اور آپ کے تھریٹس کیا ہیں. جہاں تک اسٹرینتھس اور ویکنیسز کا تعلق ہے, دے آر انٹرنل ٹو یو یا یور آرگنائزیشن. So if you don't know already, then it is a good opportunity to learn کہ ہماری اسٹرینتھس کیا ہیں. ہو سکتا ہے ہمیں اسٹرینتھس ہوں ہماری, لیکن ہمیں کبھی ہم نے سوچا ہی نہ ہو, اندازہ ہی نہ لگایا ہو. اگر کوئی اسٹرینتھ ہے تو ہم اس کو کیسے بیسٹ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, اگر کوئی ویکنیس ہے اس کو کیسے ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں, یہ تو خیر ہمارے ہاتھ میں ہے. لیکن جہاں تک اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس کا تعلق ہے, دیز آر ایکسٹرنل ٹو می, these are enforced on me. تو ان کو تو میں اوائڈ نہیں کر سکتا. تو پھر جناب آپ کی یہ کوالٹیٹیو رسک انالیسز ہے, اس کے اندر وہی رسک جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے ان سب کی کوالٹی آف رسک دیکھتے ہیں آپ کہ کوالٹیٹیولی براڈلی موٹا موٹا اگر رسک کو دیکھا جائے تو کون سے بڑے یا چھوٹے رسک ہیں. مطلب اس کے اندر کوانٹیٹیو کام نہیں ہوتا, فزیکل میئرمنٹ کوئی نہیں ہوتی کہ آپ ایک ایک رسک کو ناپنا اور تولنا شروع کر دیں, لیکن ایک کسی پیرامیٹر یا کسی اندازے کے مطابق آپ دیکھتے ہیں کہ کون سے رسک بڑے یا چھوٹے ہیں. جیسے میں نے آپ کو شاید اگزامپل دی تھی کہ اگر میرے پاس ایک پتھروں کا ڈھیر ہے جس میں بڑے اور چھوٹے پتھر ہیں, اور مجھے کہا جائے کہ ان میں سے وہ پتھر الگ کر دو جو 2 انچ کے ڈائی سے بڑے ہیں, تو بجائے اس کے کہ میں فزیکلی سارے پتھروں کو ناپنا اور تولنا شروع کر دوں, بڑا سمپل سا طریقہ ہے کہ میں ایک ایسا سیپ سسٹم لگا دیتا ہوں, ایک ایسی جالی لگا دیتا ہوں جس کا ڈایا 2 فٹ ہے, اس میں سے 2 انچ سے بڑا پتھر اس میں سے گزر نہیں سکتا, اور اب میں سارے بیلچے سے لے کے سارے پتھر اس جالی پہ پھینکتا جاتا ہوں. جو اس سے گزر جائیں گے وہ چھوٹے رسک ہیں, جو اٹک جائیں گے یا جو ہرڈل کریٹ کرتے ہیں وہ میرے بڑے رسک ہیں. تو کوالٹیٹیو رسک انالیسز میں ہم بیسیکلی اپنا پروجیکٹ ڈاکومنٹ اپڈیٹ کر لیتے ہیں. ٹولز میں میرے پاس یہ جو امپیکٹ اسسمنٹ کا میتھڈ تھا, میٹرکس سے بنتا تھا, وہ ہے, آگے میں دکھاتا بھی ہوں آپ کو. پھر رسک ڈیٹا کوالٹی اسسمنٹ بھی ہم کرتے ہیں, رسک کیٹیگرائزیشن بھی اس جگہ پہ کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے اس کو
مختلف کیا کہتے ہیں چارٹ کی صورت میں ہائرارکی کے لیے دکھا دیا تھا. پھر کچھ رسک ایسے ہیں جو ارجنٹ نیچر کے ہیں, ان کو فوراً ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ شاید وہ کل ہی اکر ہو جائیں. جتنی جلدی کوئی رسک اکر ہونے کا چانس ہے اتنی جلدی ہم اس کو پروسیس کرنا چاہتے ہیں, تاکہ اس کے بارے میں, اس کی قسمت کے بارے میں جو بھی فیصلہ وہ جلدی ہو سکے اور الٹیمیٹلی ہمارا پروجیکٹ اپڈیٹ ہو جاتا ہے. اوکے, یہ ڈائیگرام جو ہے اس کو ہم پروبیبلٹی امپیکٹ میٹرکس کہتے ہیں, اور یہ کوالٹیٹیو میں استعمال ہوتا ہے. کوالٹیٹیو رسک انالیسز میں ہم ایگزیکٹ ویلیو تو اسائن نہیں کرتے, لیکن ایک پرسنٹیج یا یوں کہہ لیجئے کہ کوئی ایک سکیل چھوٹا بنا لیتے ہیں, لکرٹ سکیل ٹائپ. مثال کے طور پہ پروبیبلٹی فرض کریں 1 سے 5 کے سکیل پہ ہم نے رکھ دی, یا آپ چاہیں تو اس کو کوئی پرسنٹیج اسائن کر دیں, 10%, 30%, 50%, 70%, 90%, یا میں اس کو 1 2 3 4 5 بھی کہہ سکتا ہوں. اسی طرح یہ تو ہے پروبیبلٹی. اب یہ جو میرا امپیکٹ ہے اس کے اوپر وہ کتنا ہے. اگر ہم صرف تھریٹ والی سائڈ کو دیکھیں تو ایک سائڈ سے ویری لو سے شروع ہو کے ویری ہائی تک جاتا ہے. دوسری طرف اپرچونٹی کو دیکھیں تو وہ دوسری ایکسٹریم سے ویری لو سے درمیان میں ویری ہے, تو مطلب ویری ہائی درمیان میں اکر کر رہے ہیں. اب اگر آپ کسی دو ویلیوز کو, مثال کے طور پہ 90% پروبیبلٹی اینڈ 80% آپ کا امپیکٹ جو ہے, ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو اٹ گیوز اس دی 0.72 ویلیو. سو یہ ویلیوز اس طرح سے کیلکولیٹ ہوئی ہیں, یہ پروبیبلٹی اور امپیکٹ کی ملٹیپلیکیشن سے یہ ویلیوز بنی ہیں. اور ان ویلیوز میں اگر آپ غور کریں تو اس طرح سے آرگنائز ہیں کہ سینٹر میں اوپر کی طرف سب سے بڑی ویلیوز ہیں, اور پھر دائیں اور بائیں اپرچونٹیز اور تھریٹ کے حوالے سے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اس کے اوپر ہم ایک سیف سسٹم, جیسے ہم نے جالی لگائی تھی, ہم ایک جالی لگا لیتے ہیں ایک, کہ وہ تمام ویلیوز جو اس اوپر والی بریکٹ میں آ رہی ہیں, جو ڈارکر کلر میں شو ہو رہی ہے, یہ ہمارے رسک جو ہیں آگے مینٹین ہوں گے. باقیوں کو ہم ایک الگ بوری میں ڈال کے اگنور کر دیتے ہیں اور سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. کوانٹیٹیو رسک انالیسس میں صرف وہ رسک جو کوالٹیٹیو رسک انالیسس میں پروسیس ہوئے ہیں اور مزید انالیسس مانگتے ہیں اور ڈیٹیلڈ انالیسس مانگتے ہیں وہ ہوں گے. نمبر 2, کوانٹیٹیو کا یہ بھی کام ہے کہ ایک سے زیادہ رسکوں کا کمبولیٹو افیکٹ دیکھیں کہ یہ رسک اگر دونوں اکٹھے کرو گے تو اس کو کیسے ویو کرنا ہے. تو یہ آپ کی کوانٹیٹیو رسک انالیسس ہے. اس میں رسک مینجمنٹ پلان, کاسٹ مینجمنٹ پلان, اسکیجول مینجمنٹ پلان, رسک رجسٹر اور باقی چیزیں ہیں. اور ٹول جو ہمارے پاس ہیں وہی ڈیٹا گیدرنگ کے ٹولز ہیں, یا پھر کوانٹیٹیو رسک انالیسس اینڈ ماڈلنگ ہے, اور ایکسپرٹ ججمنٹ ہے, جس کے نتیجے میں ہماری پروجیکٹ ڈاکومنٹس اپڈیٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم اپنی رسپانس پلان کو ڈیولپ کرنے کے اوپر آتے ہیں. اوکے, پہلے یہ ڈیسیژن ٹری کو ایک نظر دیکھ لیجیے. ڈیسیژن ٹری ہے اور بڑا سمپل سا ہے کہ پروجیکٹ اے اور بی کے درمیان 50-50 آپشن ہے. کوئی ایک شروع کیا جا سکتا ہے. اگر اے شروع کیا جائے تو اس کے 60% سکسیس کے چانسز ہیں, 40% فیلئر کے, اور بی کو شروع کیا جائے تو 70% سکسیس کے چانسز ہیں اور 30% فیلئر کے. تو لازمی بات ہے کہ اس میں تو اپیرنٹلی ہی نظر آ رہا ہے کہ میں پروجیکٹ بی جو ہے وہ زیادہ سٹینڈ کرتا ہے, گڈ چانسز. لیکن بیسکلی جب بھی کوئی اس قسم کا کوشچن ہو جس کے اندر سیریز آف پروبیبلٹی چل رہی ہیں, مطلب جیسے شروع کی پروبیبلٹی 50% تھی اور آگے کی 60, 70 یا 40 یا 30 ہے, تو دونوں پروبیبلٹیز کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے. مطلب اوپر والے کیس میں 0.5 انٹو 0.6 0.30 آ جائے گا, 0.5 انٹو 0.4 0.2 آ جائے گا, 0.5 انٹو 0.7 سوری 0.4 انٹو 0.7 نیچے 4 ہوگا تو وہ آ جائے گا. اس طریقے کے ساتھ آپ ڈیسیژن ٹری استعمال کر سکتے ہیں. ڈیسیژن ٹری کے کچھ اور استعمال بھی ہیں. مثال کے طور پہ یہ ایک ڈیسیژن ٹری آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. اس کے اندر ہم ایک ڈیسیژن ہے, اگر ہم اس کو پرسو نہ کریں تو کوئی خرچہ نہیں ہے. اگر ہم اس ڈیسیژن کو پرسو کریں تو دو سچویشن ہو سکتی ہیں.
آپ کی پروڈکشن سکسیس میں جا سکتی ہے جس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوگا. آپ کی پروڈکشن انسکسیسفل بھی ہو سکتی ہے جس کے 30% چانسز ہیں, اور اس سے ہونے والا نقصان 2 لاکھ روپے کا, ڈالر کا ہو سکتا ہے. جب پروڈکشن آپ کی سکسیسفل ہو جائے تو اس کیس میں ہم یا تو ہائی ڈیمانڈ میں جائیں گے اور یا پھر لو ڈیمانڈ میں جائیں گے. ہائی ڈیمانڈ میں گئے تو 30% چانسز ہیں کہ ہائی ڈیمانڈ میں جانے کے, اور 50% چانس 5.5 لاکھ ہماری. تو اسی طریقے کے ساتھ لو ڈیمانڈ ہے. تو اب آپ اس کو اگر یہ دیکھیں تو 0.7 انٹو 0.3 یہ آپ کی $550,000 آگے. اور لو ڈیمانڈ جو ہے وہ ہم پرابیلٹی کے حساب سے چلائیں گے اور کسی مشین کے تھرو نہیں چلائیں گے. یہ ایک اور ایگزامپل ہے, یہ بھی اسی طرح کی ایگزامپل ہے. اس کے اندر آپ کے پاس ڈسیزن یہ ہے کہ آپ مشین اپنا جو پلانٹ ہے وہ نیا بلڈ کرنا چاہتے ہیں یا اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں. اب اس کی کیلکولیشن پہ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ ان دونوں میں سے کیا ڈسیزن لیتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نیا پلانٹ بناتے ہیں تو $120 ملین کی انویسٹمنٹ ہے, اور اگر وہ اسٹرانگ ڈیمانڈ میں چلا جاتا ہے تو ہمیں $200 ملین کا ریونیو جنریٹ ہوگا, اور اگر وہ لو ڈیمانڈ میں جاتا ہے تو 90 کا ہوگا. اسی طریقے کے ساتھ اگر ہم اپ گریڈ کرنے کی بات کرتے ہیں جس کے ہمارے پاس کچھ چانسز ہیں تو 60% چانسز ہوں گے کہ اسٹرانگ ڈیمانڈ میں چلا جائے گا, اور 40% چانسز ہوں گے کہ یہ لو ڈیمانڈ میں جائے گا. پھر آپ کی رسک رسپانسز آ جاتی ہیں. رسک رسپانسز کے اندر آپ کا رسک مینجمنٹ پلان اور رسک رجسٹر ہے. اسٹریٹجیز ہمارے پاس نیگیٹو رسک کو ہینڈل کرنے کی الگ ہوتی ہیں اور پازیٹیو کے لیے الگ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کانٹیجنسیز رکھنے کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, اور آپ ایکسپرٹ ججمنٹ استعمال کرتے ہیں. پروجیکٹ مینجمنٹ پلان اپڈیٹ ہو جائے گا اور پروجیکٹ ڈاکومنٹس اپڈیٹ ہو جائیں گے. اس میں جو ہمارے پاس نیگیٹو اور پازیٹیو اسٹریٹجیز ہیں ان کو ایک نظر دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ رسک ریڈکشن لیوریج کا فارمولا دیکھ لی. ایک ہم اقدام کرتے ہیں رسک کو دور کرنے کا, اس اقدام کرنے سے اس رسک کی پروبیبلٹی کم ہو جاتی ہے. پہلے جب ہم نے اس رسک کا ایکسپوجر دیکھا ہے اس قدم کو لینے سے پہلے تو وہ تھا رسک ایکسپوجر بیفور. پھر جب ہم نے بعد میں دیکھا تو وہ بن گیا رسک رجسٹر, رسک کیا کہتے ہیں ایکسپوجر آفٹر ورڈ, آفٹر یو ہیو ٹیکن سم اسٹیپس. ناؤ ڈیو ٹو دوز اسٹیپس ہاؤ مچ منی ہیز بین اسپینڈ. سو اف یو انڈرسٹینڈ کہ اس رسک اتنا پیسہ لگا ہے تو رسک کو ریڈیوس کرنے کی یہ کاسٹ ہے. تو بیفور اور آفٹر کے درمیان کا ایکسپوجر آپ ڈفرینس نکال لیں, اور جو ڈفرینس نکلا ہوا ہے اس کو آپ کمپیئر کر لیجئے اس کی ریڈکشن کی کاسٹ کے ساتھ. یہ ڈفرینٹ قسم کی اسٹریٹجیز جناب رسک کو میٹیگیٹ. اس میں سر سوری جی رسک ایکسپوجر بیفور, سوری سر اس میں پیچھے RRL میں یہ رسک ایکسپوجر بیفور کی اماؤنٹ اور رسک ایکسپوجر آفٹر کی اماؤنٹ کیسے آئے گی؟ یہ دیکھیں اس کمرے میں آگ لگنے کا چانس تھا جس کا 10% چانس تھا اور 1 لاکھ کا نقصان تھا, تو 10% ملٹیپلائڈ بائی 1 لاکھ جو ہے یہ میرا رسک ایکسپوجر ہے پہلے والا. اب میں نے کوئی اقدامات کر لیے ہیں, میں نے وائرنگ چینج کرا دی ہے جس کی وجہ سے جو جلنے کا چانس تھا وہ کم ہو گیا, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ نقصان تو ہوگا اگر آگ لگ گئی. تو اس نقصان کے لازمی بات ہے کہ اگر آپشن زیادہ ہے تو پروبیبلٹی اس کی کتنی ہے, پروبیبلٹی اس کی بہت لو ہے. تو وہ جو کوئی بھی رزلٹ نکلے گا اس سے وہ ہمارا رسک ایکسپوجر ہوگا, اور رسک ایکسپوجر کو ہم کیا کریں گے کہ اس کی پروبیبلٹی اور امپیکٹ کو ملٹیپلائی کر دیں گے آپس میں, اور رسک ریڈکشن کی کاسٹ جو بھی آئی ہے وہ اس کے سے ڈیوائڈ کر دیں گے. اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنا اچھا جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر, ٹھیک ہو گیا سر. یہ جناب نیگیٹو اور پازیٹیو اسٹریٹجیز ہیں. جب ایک رسک اکر ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس کے ہم نیگیٹو اسٹریٹجیز کو دیکھتے ہیں کہ برا رسک ہے تو ہم کہتے ہیں جی اس سے بچ جاؤ, اس کے آگے سے ہٹ جاؤ. ٹرانسفر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس رسک کو
ہمیں کوئی ایکسپرٹیز لانی چاہیے اس کا رسک ٹرانسفر کریں. ایگزیکیوشن میں نارملی ہم رسک کو میٹیگیٹ کرتے ہیں اور اگر پھر بھی کچھ نہ ہو سکے تو پھر رسک کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. یہی اسٹریٹجیز آپ کی پازیٹیو اسٹریٹجیز بھی ہیں اسی طرح کی, اور اصل میں یہ انہی سے یہ والی اسٹریٹجیز سیکھی گئی ہیں. انشوربل رسک جو ہے اس کے اندر آپ جو فیکٹری اپنی جگہ جو انشور کر رہے ہیں تو اس میں وہ چیزیں جو نقصان کاز کر سکتی ہیں ان کو آپ انشور کر لیتے ہیں. ڈائریکٹ پراپرٹی ڈیمیج ہے کہ اگر آپ کی پراپرٹی کو نقصان پہنچے تو وہ پورا کر کے دیں گے. انڈائریکٹ کنسیکوینشل لاز ہے کہ اگر آپ کی پراپرٹی کی تباہی میں کسی اور کی پراپرٹی میں بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی پورا کر کے دیں گے. لیگل لائبلٹی کہ آپ نے جو ڈیزائن بنایا ہے یا جو کام کیا ہے اس میں کوئی خامی ہے, یہ جو خامی ہے یہ ہمیں بہت مہنگی پڑتی ہے. پھر جناب کوئی آپ کو پرسنل باڈیلی انجری ہو جاتی تو وہ بھی اس میں انشوربل رسک میں شامل ہے. کنٹرول رسک جو آخر میں آئے گا, یہاں ہم رسک رسپانسز کے اوپر نظر رکھتے ہیں, ٹریک کرتے رہتے ہیں رسکوں کو, اور جہاں کوئی چیز ایسی ہے جو جب اکر کرنے والی ہے یا اکر کرتی ہے تو فوری طور پہ ہم اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. یہاں پہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو پروجیکٹ پلان اور رسک رجسٹرز موجود ہیں, پرفارمنس ڈیٹا اور ورک پرفارمنس رپورٹس ہیں. ٹول جو اس میں ہے رسک کو ریسرچ کیا جائے, آڈٹ کیا جائے, ویریئنس اور ٹرینڈ انالیسز نکالے جائیں, ٹیکنیکل پرفارمنس میجرمنٹ کی جائیں, ریزرو انالیسز رکھا جائے. یہ سب کچھ ہمارے ڈفرینٹ قسم کے ٹولز ہیں جس سے ہم وہ اسٹریٹجیز بناتے ہیں. نتیجہ ورک پرفارمنس انفارمیشن یہاں سے کریٹ ہوتی ہے اور چینج ریکویسٹ وغیرہ اف ریکوائرڈ. دو قسم کی چینج ریکویسٹیں ہماری ہو سکتی ہیں رسک کے حوالے سے. ایک وہ جو غلطی ہو چکی ہے اور ہم اس کے اوپر کوئی کریکٹیو ایکشن لینا چاہ رہے ہیں. پریونٹیو ہے, یہاں بھی غلطی ہوئی نہیں ہوتی, ہم پہلے سے ہی حفاظتی تدابیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. This brings us to the end of the risk. ایک منٹ میں ذرا پانی پی کے آ دوں.
جنا اچھا جی، آخری ہمارا ایریا ہے پروکیورمنٹ کا. پروکیورمنٹ میں جناب ہمارے پاس صرف 4 ہی پروسیس ہیں اور چاروں الگ الگ پروسیس گروپ میں ہیں سوائے انیشیشن کے. انیشیشن میں پروکیورمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے. پلاننگ میں ہم اپنا میک اور بائی ڈیسیژن میک کرتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سے والے کام ہم خود نہیں کرنا چاہتے اور یہ ہم نے آؤٹ سورس کرنے ہیں. تو جن جن چیزوں کو ہم نے آؤٹ سورس کرنے، پہلے تو ان کا اسٹیٹمنٹ آف ورک لکھیں گے، پھر ان کے پروکیورمنٹ ڈاکومنٹس بنائیں گے، RFP وغیرہ. ان کے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، کون کون لوگ بڈ کر سکتے ہیں، ان کا سلیکشن کا طریقہ کار اور پروسیجر ڈیولپ کریں گے کہ کیسے اشتہار بازی کیسے کرنی ہے، اخبار میں کیسے اشتہار دینے ہیں، کیسے ان کو پروسیس کرنا ہے. اور اس کے بعد جب یہ سارا پروکیورمنٹ کا پلان وغیرہ پورشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پھر ہم ایگزیکیوشن میں اس بنائے ہوئے پلان کے مطابق ان پروکیورمنٹس کو کنڈکٹ کریں گے. مطلب کہ اخبار میں اشتہار دینے سے لے کر کانٹریکٹ کے ایوارڈ ہو جانے تک کا جو کام ہے، یہ سب کنڈکٹ پروکیورمنٹ کہلاتا ہے. تو ہم اپنے کاموں کی ایگزیکیوشن کر رہے ہوں گے اور جو کام ہم نے آؤٹ سورس کرنے ہیں ان کا کانٹریکٹ دے رہے ہوں گے. یہ کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایگزیکیوشن کی رسپانسبلٹی ختم ہو جاتی ہے. اب وہ کانٹریکٹ اور وہ سیلر جس کے ساتھ ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، یہ دونوں کی انفارمیشن بھیج دی جاتی ہے مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کو، اور وہاں پہ پھر ہمارا پروسیس آ جاتا ہے کنٹرول پروکیورمنٹس کا. یہاں پہ بندہ بیٹھ کے ان کانٹریکٹس کو ایڈمنسٹر کرتا ہے. مطلب اس کے اندر وہ ان کی آڈٹس بھی کرتا ہے، انسپیکشن بھی کرتا ہے، چیزیں ریسیو بھی کرتا ہے، چیک بھی کرتا ہے. چینج ریکویسٹیں ادھر سے ادھر بھی جاتی ہیں، ادھر سے ادھر بھی جاتی ہیں، دونوں طرف چینج ریکویسٹوں کا پروسیس چلتا ہے. کانٹریکٹ کی امینڈمنٹس وغیرہ وہیں ہوتی ہیں. تو کانٹریکٹر کے ساتھ جتنی ڈیلنگ ہے کام ہونے کے دوران، وہ دراصل ہمارے کنٹرول پروکیورمنٹ پروسیس کے اندر ہوتی ہے. اور جب یہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، سارے کام مکمل ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم کلوز پروسیس جو ہے ہمارا پروجیکٹ کو کلوز کرنے والا پروسیس، اس کی سبارڈینیشن میں ہم کلوز پروکیورمنٹس کرتے ہیں. یہ انشور کرتے ہیں کہ ساری پروکیورمنٹ جو ہم نے جتنے بھی ٹھیکے کیے تھے وہ سب صحیح صحیح کلوز ہو گئے ہیں، کوئی چیز آؤٹ اسٹینڈنگ تو نہیں رہ گئی، پیمنٹس ہو گئی ہیں، کلیمز داخل ہو گئے ہیں. نتھنگ شوڈ بی آؤٹ اسٹینڈنگ، بیکاز کلوز پروکیورمنٹ ہوگی تو ہم اپنا مین پروجیکٹ جو ہے کلوز کر سکتے ہیں، نہیں تو ہمارا پروجیکٹ اوپن ہی رہ جائے گا. تو یہ جناب چاروں پروسیس، بائر اور سیلر کا رشتہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں. جو سروسز لے رہا ہو یا ٹھیکہ دے رہا ہو وہ کسٹمر، اور سیلر وہ ہے جو ٹھیکے دار ہے. تو ہمارے کیس میں جب ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں تو ہم کسٹمر ہیں یا بائر ہیں، اور جو کنٹریکٹر، وینڈر یا سپلائر وغیرہ لوگ ہیں وہ ہمارے سیلر ہیں. تو اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ ہم کانٹریکٹ میں لکھتے ہیں اور وہ ہم ڈیوائز کرتے ہیں. پروکیورمنٹ مینجمنٹ پلان جب بنایا جا رہا ہے اس وقت پروجیکٹ مینجمنٹ پلان ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو پورشن آف ورک ہم کسی کو دینا چاہ رہے ہیں اس کی ریکوائرمنٹ ہم نے سرٹن تو کر کے رکھی ہوئی ہیں. رسک رجسٹر جو ہیں وہ بھی، اور ریسورس کی ریکوائرمنٹس ہم نے کیلکولیٹ کر رکھی ہیں. اسکیجول ہم نے بنایا ہوا ہے. اب لازمی بات ہے کہ اسکیجول تو ہم نے اوور آل بنایا ہوا ہے، لیکن اس میں سے پورشن آف ورک اور ریسورس ریکوائرمنٹس وغیرہ جو ہیں اور کاسٹ اسٹیمیٹس وغیرہ ہیں، یہ سب کے سب ہمیں اس آؤٹ سورس والے کام کو دینے پڑیں گے یا بتانے پڑیں گے. اسٹیک ہولڈر رجسٹر ہمارے پاس ہونا چاہیے، اگین اس سے انٹریکٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی. انٹرپرائز نان کنٹریکٹر اور پروسیس ایسٹس ہیں. وی ول، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، وی ول ڈو دا میک اور بائی انالیسز وچ آر دا جابس وچ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو آور سیلز ڈیو ٹو سرٹن ریزنس. وہ ریزنس بھی آپ کو پتہ ہیں کہ یا تو ہم وہ کام کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، یا اگر اہلیت رکھتے ہیں تو ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے، اور اگر وہ بھی ہے تو ممکن ہے کہ وہ چیز رسکی ہی بہت زیادہ ہو اور ہم چاہتے ہوں کہ یہ کسی ایکسپرٹ سے ہینڈل ہو. تو یہ ہمارا میک اور بائی ڈیسیژن ہے، اور جو جو چیزوں کا میک اور بائی ڈیسیژن ہوگا اس کی اسٹیٹمنٹ آف ورک بنے گی، اور پھر اس کے پروکیورمنٹ ڈاکومنٹ بنیں گے. پروکیورمنٹ ڈاکومنٹ ہم اوپر بھیج دیں گے فار آئیڈینٹیفیکیشن آف اسٹیک ہولڈرز،
اور جو سورس سلیکشن کرائٹیریا وغیرہ ہم نے بنایا ہے along with this decision جو ہم نے میک اور بائی کا کیا ہے, یہ ہم ایگزیکیوشن کو دے دیں گے. پھر ہم ایکسپرٹ ججمنٹ استعمال کر رہے ہیں, مارکیٹ ریسرچ کر رہے ہیں, میٹنگز وغیرہ ہیں. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پروکیورمنٹ مینجمنٹ پلان بنا, یہ تو اوور آل پروکیورمنٹ مینجمنٹ پلان ہے. پھر آپ کی پروکیورمنٹ کی اسٹیٹمنٹ آف ورک بنی, جتنی پورشنز آف ورک جو جابز ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں اتنی اسٹیٹمنٹ آف ورکس بنے گی. پھر ان کے ریسپیکٹو پروکیورمنٹ ڈاکومنٹس بنے, ان کے لیے سورس سلیکشن کرائٹیریا بنا, میک اور بائی انالیسز یا ڈیزائن ہوا, ڈیسیژن ہوا. اور اگر کوئی چینج ریکویسٹ یہاں اس سٹیج کے اوپر بنتی ہے تو وہ ہم موو کر سکتے ہیں اور پروجیکٹ ڈاکومنٹس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. پھر جناب آپ کی یہ جو کانٹریکٹس کی مختلف ٹائپیں ہیں یہ دیکھ لیجئے. ہمارے پاس جو کانٹریکٹ ٹائپس ہیں, فرسٹ آف آل وی ہیو فکسڈ پرائز کانٹریکٹ. میرا خیال ہے جو لوگ کانٹریکٹ سے ڈیل کرتے ہیں ان کو تو اس کا بہت فیئرلی گڈ آئیڈیا ہوگا. فکس پرائز کانٹریکٹ وہ ہوتے ہیں جن کی قیمت پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لی جاتی ہے, نیگوشیٹ کر لی جاتی ہے, اور وہ کام ہوگا تو اس کانٹریکٹ کے مطابق وہ فکس پرائز آپ کو پے ہوگی, نہ اسے کم نہ اسے زیادہ. تو اس کے اندر کوئی سرکمسٹانشل معاملات نہیں ہوتے, اس کے اندر پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. تو سارے کا سارا رسک ہم سیلر کے اوپر ڈالتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام پورا کر کے دو گے تو پیسے ملیں. تو فکس پرائز کانٹریکٹ کی فردر جو ٹائپس ہیں, ایک تو فرم فکس پرائز ہے. یہ تو بالکل فرم پرائز ہے کہ ہم اس کہتے ہیں جی اتنے ہی پیسے ملیں گے, بے شک اب حالات جیسے مرضی ہو جائیں, ڈالر جدھر سے جدھر مرضی چلا جائے, لیکن ہم نے تو جو تم سے ڈیل کر لی ہے اتنے میں کام کرو. اس سے جو تھوڑا ہلکا ورژن ہے وہ ہے فرم فکس پرائز انسینٹیو فی. اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم دے تو اس کو ایک فکس پرائس ہی رہے ہیں, لیکن اس کو اچھا کام کرنے پہ انسینٹیو بھی دے رہے ہیں. اس کا مطلب اس کو ہم ایک انیشیٹو دے رہے ہیں کہ تم ہمیں زیادہ اچھا, زیادہ سستا, زیادہ بہتر کام کر کے دو گے تو تمہاری فیس جو ہے اس سے ہم زیادہ پیسے تمہیں دیں گے. اسی طرح پھر فکس پرائس ود اکنامک پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے. یہ نارملی ہم کرتے ہیں جہاں پر ڈالر کی پرائس بہت زیادہ فلکچویٹ کر رہی ہے, اور اس طرح کی سین ہے جس کے اندر مطلب اب یوں سمجھ لیجیے کہ ہم نے فکس پرائس کے اندر ایک پروویژن رکھ دی کہ اگر ڈالر میں فلکچویشن ہوئی یا پرائسز اوپر نیچے ہوئی یا اکنامک ایڈجسٹمنٹ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم اس کے مطابقت میں, اس کی مطابقت سے آپ کے کانٹریکٹ کی پرائس کو ایڈجسٹ کر دیں گے. سو دس از ا بٹ مور ان فیور آف دی سیلر. اور جو فرم فکس پرائز ہے وہ بالکل اس کی فیور میں نہیں ہے, وہ مکمل طور پہ ہماری فیور میں. تو آپ نے دیکھا کہ فرم فکس پرائز سے لے کر آہستہ آہستہ ہم تھوڑی اس کے لیے ریلیکسیشن پیدا کرتے جا رہے ہیں, اس کے لیے اٹریکشن پیدا کرتے جا رہے ہیں. اینی ویز فرم فکس پرائز کے بعد پھر جو دوسری کیٹیگری ہے اس کو ہم کہتے ہیں کاسٹ ری ایمبرسیبل. کاسٹ ری ایمبرسیبل وہ کانٹریکٹس ہوتے ہیں جس میں ایک ٹھیکیدار رکھتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ بھائی تم میرا کام کرو اور جو بھی چیز بازار سے لانی ہے لے آؤ, پیسے مجھ سے لے لینا, لیکن تمہیں کام کرنے کے پیسے ملیں گے. تو اس کو کام کرنے کے پیسے ہم دیتے ہیں, لیکن جو چیزیں خریدنے کے ہے اس کا وہ انویسٹمنٹ وہ کوئی نہیں کرتا. تو وہ ہم اس کو کہتے ہیں کاسٹ ری ایمبرسیبل کانٹریکٹ, کہ وہ اپنے بلز پیش کرے گا, ہم اس کی کاسٹ پے کر دیں گے. اور اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, کاسٹ پلس فکس فی ہے, انسینٹیو فی ہے, ایوارڈ فی ہے. یہ 3 قسم کے کانٹریکٹ ہیں. تو کاسٹ پلس فکس فی کا مطلب ہے کہ جو خرچ کرو گے پروجیکٹ کرنے کے لیے اس کے تو پیسے تمہیں ہم ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے, لیکن تمہاری خدمت جو ہے یہ کام کرنے کی ایک فکس فی پہلے سے ایگری کر لی جاتی ہے کہ جی اتنے پیسے تمہیں دیے جائیں گے اگر اس کام کو تم کمپلیٹ کرو گے. تو انسینٹیو فی میں ہم اس کو مزید انسینٹیو دیتے ہیں کہ زیادہ اچھا کام کرو گے تو تمہیں اور پیسے ملیں گے, یا جلدی کام کرو گے تو زیادہ پیسے ملیں گے. تو کاسٹ تو ہم اسے پے کر ہی رہے ہیں, ساتھ اسے انسینٹیو بھی دے رہے ہیں. ایوارڈ فی میں تو سیلر جو ہے اس کو ہم مین پیسے تو ری ایمبرس کر ہی رہے ہیں, لیکن اس کے اچھا کام کرنے کی صورت میں ہم اسے ایک جسے کہتے ہیں انسٹرومنٹل ایوارڈ دیتے ہیں, یا اس کو یوں کہنا چاہیے کہ بڑی اٹریکٹیو قسم کی فی پے ہوتی ہے اونلی بیسڈ آن دا سیٹسفیکشن. لیکن وہ اگر کام اچھا ہوگا اور فل سیٹسفیکشن بورڈ کی ہوگی تب اسے وہ پیسے ملیں گے یا وہ اماؤنٹ ملے گی. تیسری قسم کے کانٹریکٹ جو ہیں وہ ٹائم اینڈ مٹیریل کانٹریکٹس ہوتے ہیں, اور یہ نارملی شارٹ ٹرم کانٹریکٹس ہیں جہاں پر ہمیں اچانک کسی بندے کو ہائر کرنا پڑ گیا یا کنسلٹنٹ کی سروس ہائر کر لی,
اس طرح کے لیے ہم ٹائم اینڈ مٹیریل کرتے ہیں. اس میں وہ ٹائم چارج کرتا ہے ہمیں, کہتا ہے جی میں 2 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس آپ کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, تو مجھے آپ پر آورلی ریٹ کے اوپر پے کر دیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اس کا کام کرنے کے لیے کوئی اخراجات کرتے ہیں یا کوئی سروسز کرتے ہیں تو اس کے پیسے, اس کا بل اب الگ بنا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ میری سروسز اگر کوئی ایز اے کنسلٹنٹ ہائر کرے گا تو میں ان سے ایک پر آورلی فیس بھی لوں گا, اور اس کے علاوہ ان کا کام کرنے کے دوران جو مٹیریل میں استعمال کروں گا, کاغذ پینسل اور یہ وہ یا تو ان کا ہوگا اور یا اگر میرا ہوا تو اس کی فیس میں الگ سے چارج کروں گا. تو یہ ہوتے ہیں جی ٹائم اینڈ مٹیریل کانٹریکٹس. میک اور بائی تو خیر میرا خیال ہے کافی ایمپلی ہمیں سمجھ آ گیا. پروکیورمنٹ مینجمنٹ پلان جو اوور آل پروجیکٹ کا ہے, اس کے اندر آپ نے جو چیزیں ڈسکس کرنی ہوتی ہیں اس میں ٹائپ آف کانٹریکٹ کون سے ڈیل کرنے ہیں, رسک مینجمنٹ کے کیا کیا ایشوز پروکیورمنٹ کے حوالے سے آ سکتے ہیں. ڈپینڈنٹ ایسٹیمیٹ ہوتا ہے جو ہم خود بنا کے رکھتے ہیں کنٹریکٹر سے بڈز مانگنے سے پہلے, اپنی کیلکولیشن جو ہماری ہوتی ہے. تو ویدر انڈیپینڈنٹ ایسٹیمیٹ ول بی یوزڈ اور ناٹ اینڈ ویدر دے آر نیڈیڈ ایز اے ویلیویشن کرائٹیریا. اگر ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ایسٹیمیٹ پہلے سے بنا ہوتا ہے تو ہم اسی کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی آئی ہوئی بڈز کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں. دوز ایکشنز دا پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم کین ٹیک یونیلیٹرلی, خود اکیلے ایک سائڈ سے لے سکتے ہیں. if the performing organization has prescribed procurement, contracting or purchasing department. Standardized procurement documents ہو سکتے ہیں, managing multiple suppliers کا طریقہ کار اس میں لکھا ہو سکتا ہے, coordinating procurement with other project aspects, any constraints or assumptions, handling the long lead time to purchase certain items. اس طرح کی باتیں ساری ہم procurement management plan میں لکھتے ہیں. یہ اور کچھ پوائنٹس ہیں جی. پھر آپ کی اسٹیٹمنٹ آف ورک آ جاتی ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جو ہی آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ کام ہم خود نہیں کر رہے, کسی اور سے کروا رہے ہیں, تو وی رائٹ اے اسٹیٹمنٹ آف ورک. دس از اے بریف اسٹیٹمنٹ وچ از ان لیمن فارمیٹ, اور یہ نارملی اس میں کوئی زیادہ چینج ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی, مگر اس میں ہم ہیلپ سیک کرتے ہیں کسی تھرڈ پارٹی کی. پروکیورمنٹ ڈاکومنٹس میں آپ کی آر ایف پی, آر ایف کیو, آر ایف آئی ایف بی, انویٹیشن فار بڈ اور اس طرح کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں, اور ان کے الگ الگ پرپز ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ ریکویسٹ فار پرپوزل سولوشنز کے لیے ہوتی ہے, ریکویسٹ فار کوٹیشن چیزوں کی خریداری کے لیے ہوتی ہے. ریکویسٹ فار کوٹیشن میں ہم لوئسٹ پرائز پہ بھی جا سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اگر ٹیکنیکل کوئی سے ہے آپ کی کہ ٹیکنیکل ایویلویشنز کرنی ہے تو ٹیکنیکل ایویلویشن الگ سے بھی کی جا سکتی ہیں اور کوٹیشن سے. اس کے لیے پھر ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے لوئسٹ کو بڈ دینی ہے. آر ایف پی میں تو بالکل ہی چیزیں ہوتی ہیں وہ پرپوزل شیپ میں ہوتی ہیں. اس کے اندر تو ہمیں ریکویسٹ فار پرپوزل وہ بتانی ہوتی ہے کہ اپنا اپنا سولوشن دو. اس میں نارملی ہم یہ کرتے ہیں فائنینشیل اور جو دوسری اپنا ٹیکنیکل پرپوزل ہے ان کو الگ الگ رکھتے ہیں. فائنینشیل بعد میں کھولی جاتی ہے, پہلے ٹیکنیکل کھولی جاتی ہے. اس کی ایویلویشن میں پاس فیل جو ہونا ہے ہو جاتا ہے. جو لوگ نہیں پورا اترتے ٹیکنیکلی ہمارے معیار پہ, ان کو اسٹریٹ اوے بغیر کسی چیز کے وہ جو ان کی فائنینشیل بڈ انہیں واپس کر دی جاتی ہے, اور پھر یہ لوگ جو بچے ہیں ہمارے پاس ان کو فردر ایویلویٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ہے جی. پھر سورس سلیکشن کرائٹیریا میں ہم انڈرسٹینڈنگ آف نیڈ دیکھتے ہیں, اوور آل لائف سائیکل, کاسٹ, ٹیکنیکل کیپیبلٹیز اور رسک وغیرہ, مینجمنٹ اپروچ کیا ہوگی, ٹیکنیکل اپروچ کیا ہوگی, یہ ہم اس کی بڈ کے اندر یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. وارنٹی وہ کتنی دے رہا ہے, فائنینشیل کیپیسٹی اس کی کیا ہے, پروڈکشن کیپیسٹی بنا بھی سکتا ہے اتنی اماؤنٹ میں چیزیں کہ نہیں, بزنس کا سائز اور ٹائپ کیا ہے, پاس پرفارمنسز کیسی رہی ہیں, ریفرنسز کوئی لایا کہ نہیں لایا, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا, پروپرائٹری رائٹس تو نہیں ہے اسی کسی چیز کے اوپر. یہ سب چیزیں ہیں جن کو ہم کنڈکٹ پروکیورمنٹ میں جا کے پھر ہم ان تمام چیزوں کو اپنے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اخبار میں اشتہار دینے سے لے کر کانٹریکٹ ایوارڈ کر دینے تک کا عمل ہے. تو یہاں پہ پروکیورمنٹ مینجمنٹ پلان کو ہم ان پٹ میں استعمال کرتے ہیں, ڈاکومنٹس کو کرتے ہیں, سورس سلیکشن کرائٹیریا, سیلر پروپوزل وغیرہ وغیرہ, میک اور بائی ڈیسیژن وغیرہ. ٹولز میں ہم بڈرز کی کانفرنس کال کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے بتاتے ہیں, سوالوں کے جواب دیتے ہیں, ان کی پروپوزلس کو کی ایویلویشن کی ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں جب ان کی پروپوزلز ہمارے پاس آتی ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے. انڈیپینڈنٹ ایسٹیمیٹ ہم نے پہلے سے بنا کے رکھے ہوتے ہیں. ایڈورٹائزنگ ہم شروع میں کرتے ہیں جب بڈز مانگنے کے لیے,
एक्सपर्ट जजमेंट इस्तेमाल करते हैं, एनालिटिकल टेक्निक्स और प्रोक्योरमेंट नेगोशिएशंस होती हैं जब हम किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ डील फाइनल करने लगते हैं। सिलेक्टेड सेलर जो हैं वो इससे निकलते हैं, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते हैं, इनके रिसोर्स कैलेंडर्स अवेलेबल हो जाते हैं, और अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट है तो हम वो मूव करते हैं। कंट्रोल प्रोक्योरमेंट के अंदर, कंट्रोल प्रोक्योरमेंट में हम जो प्रोक्योरमेंट हमने डिसाइड की थी जिस तरह से, अब हम उन ठेकों के मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स के मुताबिक इन लोगों से डील करते हैं। प्रोजेक्ट प्लान है, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट, ये सब चीजें हमें मिल जाती हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट का चेंज कंट्रोल में, जो कॉन्ट्रैक्ट बना था उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट प्लान भी बना था, उसका चेंज कंट्रोल मैकेनिज्म हम उठाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। प्रोक्योरमेंट परफॉर्मेंस रिव्यूज होते हैं, इंस्पेक्शन और ऑडिट्स होते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग होती है, पेमेंट सिस्टम्स हैं, मतलब पेमेंट सिस्टम है कि वो पहले क्लेम दाखिल करेगा, फिर हम उसकी पेमेंट्स करेंगे और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, इससे आउटपुट होगी जो वर्क परफॉर्मेंस डाटा को हमने रिपोर्ट डाटा को प्रोसेस किया है। चेंज रिक्वेस्ट अगर कोई है तो वो मूव होगी और इस तरीके के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ क्लोज प्रोजेक्ट, और क्लोज के अंदर हम प्रोजेक्ट में प्लान और डॉक्यूमेंट्स को इनपुट के तौर पे लेते हैं, उनका ऑडिट करते हैं, पेपर ऑडिट करते हैं, नेगोशिएट करते हैं कि प्रोक्योरमेंट में अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसको कैसे क्लोज डाउन किया जाए, और फिर रिकॉर्ड्स को मैनेज करके प्रोक्योरमेंट को क्लोज डिक्लेयर कर देते हैं, और जो लेसन लर्न है वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स में डाल देते हैं। तो ये जनाब हमारी प्रोक्योरमेंट की सारी कहानी। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस कोर्स। जी जनाब।